میں ہوں آپ کے ساتھ اسرار احمد۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا۔ نمبر ایک، انسان کا جو جسم مٹی سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوائی غذائی بھی مٹی سے پیدا کی۔ نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح آسمان سے بھیجی جس سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اگر انسان کے شریر میں جب تک روح ہے تو انسان زندہ ہے، اور جب انسان کے شریر میں روح نہیں ہے تو انسان بالکل زندہ نہیں ہے، مر جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے پیارے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ تو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے روح آسمان سے بھیجی، تو روح کی دوائی غذائی آسمان سے بھیجی۔ دوائی اور غذائی کیا ہے؟ تو پیارے دوستو، روح کی جو غذا ہے، یعنی روح کی جو غذا ہے، جیسے انسان کچھ کھانا کھاتا ہے یا انسان کی کھانے کی غذا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روح کی بھی غذا بنائی ہے۔ تو روح کی غذا ہے کہ آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مقدس کو نازل کیا، تو جو انسان یعنی مسلمان قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو ادب و احترام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو روح اس کی طاقتور ہو جاتی ہے۔ روح کی یہ غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے حدیث پاک کے اندر آیا کہ صدقہ کرو، تو صدقہ بھی روح کی غذا ہے میرے پیارے دوستو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کا پڑھنا، حدیث کا یاد کرنا، یہ بھی روح کی غذا ہے، اور اچھے کام کا کرنا یہ بھی روح کی غذا ہے، اور نماز کا اہتمام کرنا یہ بھی روح کی غذا ہے۔ ذکر اللہ کا کرنا، یعنی پہلا کلمہ کی تلاوت کرنا یا قل ہو اللہ کی تلاوت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرنا، یہ روح کی بہت ہی اچھی غذا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا خون دوڑنے لگتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر جو بھی شیطانی اثرات ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی لیے میں بتانے جا رہا ہوں کہ روحانی بیماری کیا ہے۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو انسان طرح طرح سے پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان ڈاکٹروں سے ملتا ہے، حکیموں سے ملتا ہے، طبیبوں سے ملتا ہے، لیکن یہ روح کی غذا نہیں ہے۔ جب تک روح کو غذا نہیں ملے گی انسان ٹھیک نہیں ہوگا۔ جیسے کہہ لو کہ تھائرائیڈ ہے تو سب کہہ دے کہ اس کا علاج نہیں ہے، یا کینسر ہے اس کا علاج نہیں ہے، یا پیلیے کی بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے، یا شوگر کی بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ جو روح کی غذا ہے یا روح کی دوا ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ تو پیارے دوستو، روح کی غذا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حدیث کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، یعنی تمام کام جتنے اللہ کے نبی نے کیے ہیں، اللہ کے نبی نے جو کام کیے ہیں اور آپ انہیں کرنا ضروری ہے، یہ سب روح کی غذا ہے۔ اب روح کی دوا کیا ہے؟ اگر آپ کی روح بیمار ہے تو آپ اس کی دوا ضرور کریے۔ پیارے دوستو، جب آدمی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ فلاں اللہ والے کے چلو، یا فلاں بزرگ کے چلو، یا فلاں ولی کے چلو، یا قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کرو، یا ذکر اللہ کرو، یا صدقہ کرو۔ تو پیارے دوستو، جب انسان شدید بیماری کو ہونے لگتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے روح کی دوا بنائی ہے۔ اب روح کی دوا کیا ہے؟ جب انسان ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہوتا، حکیموں سے فائدہ نہیں ہوتا، طبیبوں سے فائدہ نہیں ہوتا، کسی قسم کا اسے عاملوں سے فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر انسان کیا کہتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس چلو اور اس سے دعا کرائیں گے، اور وہ ہو سکے کہ ہماری بیماری اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ بات سچ ہے، کیونکہ روح کی اب دوا کے قریب آپ پہنچنے لگے ہیں۔ تو روح کی دوا کیا ہے کہ ہم نے برے ارکان کرے۔ روح جب بیمار ہو جاتی ہے تو ویسے نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنی نفسانی خواہشات میں دوڑنے لگتا ہے، طرح طرح کے کھانے کھانے لگتا ہے، طرح طرح کے برے کام کرنے لگتا ہے، یعنی شراب پینے لگتا ہے، زنا کرنے لگتا ہے، بے ایمانہ کرنے لگتا ہے، اور لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، یعنی تمام جب گناہ کرتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ ضعیف کر دیتا ہے، یعنی روح بیمار ہونے لگتی ہے اور اس کا جسم طاقتور ہونے لگتا ہے۔ اب جب جسم طاقتور ہونے لگتا ہے
تو روح بیمار ہونے لگتی ہے، اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پیارے دوستو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہے قرآن مقدس کی آیتیں، قرآن کریم کی صورتیں، یا صدقہ ہے یا اللہ کی عبادت ہے۔ اب بزرگ سے جب ملتا ہے یا کسی اللہ والے سے ملتا ہے یا کسی عابد سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ دعا کریں گے اور آپ کو یہ چیزیں پڑھ لینا، یا پانی وغیرہ پڑھ کے دیتے ہیں، یا اتنا صدقہ کر دینا۔ تو پیارے دوستو روح کی جو غذا ہے آسمان سے آئی ہے، اور جو آسمان سے کیا آئی ہے کہ جو ارکان اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ لاگو کر دیے کہ تمہیں آج سے یہ کام کرنا ضروری ہے، یہ سب روح کی غذا ہے۔ اور دوا کیا ہے کہ ہمیں برے کاموں سے بچنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے نفس کی نہیں ماننی، جسم کی نہیں ماننی، ہمزاد کی نہیں ماننی، دنیا کے ساز و سامان کی نہیں ماننی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے جو روح ہمارے اندر داخل کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہم دنیا کے کام زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ سچ بولتے ہیں، بے ایمانت تمام چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ روح کی غذا جب ہم جسم پورا کرنے کے لیے، یعنی جسم کی خاطر، نفسانی خواہشات کی خاطر، اور ہم ذات کیا دنیا کے ساز و سامان کے لیے ہم اتنا تمام 24 گھنٹے میں سارے ہی دن کام کرتے ہیں یا طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، 15 یا 20 منٹ قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے سمجھ کر کے، اور 15 یا 20 منٹ حدیث کا پڑھنا ضروری ہے، پڑھے نہیں تو سننا ضروری ہے، اور 5 وقتی کی نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور زکوٰۃ کا دینا بھی ضروری ہے، اور روزے رمضان میں رکھنا ضروری ہے، حج ہے تو حج کرنا ضروری ہے پیارے دوستو، اور صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اچھے کام کرنے چاہیے، قوم انسان کے لیے اچھے کام کا کرنا ضروری ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ساری دنیا کا سردار بنایا، 18,000 مخلوق کا سردار بنایا ہے، تو روح کی غذا یہ ہے۔ تو پیارے دوستو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ شیطانی بیماری کیا ہے اور یہ اثراتی بیماری کیا ہے۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، اور میرے پیارے دوستو زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا پابند کریں، اور اپنے گھروں کی لڑکیوں اور عورتوں کا پردے کا اہتمام کرائیں، اور پردے کا اہتمام کرانا ضروری ہے۔ آج مسلمان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ بے پردے کے ساتھ یا بازاروں میں یا میرج ہال میں جانا عورتوں سے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ مرنے کے بعد ماں باپ سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، کیونکہ جو کام حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ نے نہیں کیا وہ عورتوں کے لیے غلط ہے، گناہ ہے، اور جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ اکرام نے نہیں کیا وہ مردوں کے لیے گناہ ہے۔ کام کچھ بھی کریں لیکن تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ تو پیارے دوستو آپ جو نا روح کے غذا کا اہتمام کریں، اور روح کی دوا کا بھی اہتمام کریں، برے کام چھوڑ دیں، روح کی یہ دوا ہے۔ اور غذا یہ ہے کہ جو چیزیں آسمان سے اللہ نے نازل کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مقدس کے ذریعے یا حدیث پاک کے ذریعے، تو وہ جو ہے نا روح کی غذا ہے اور دوا ہے۔ پیارے دوستو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔